عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال سفيان لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. جابر فرماتے ہیں كنا نعزل والقرآن ينزل، یہ کسی نے اعتراض کیا کہ ممکن ہے عزل یعنی ہم بستری خفیہ ایک عمل ہے نا، اپنے گھروں میں کرتے، تو نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ ہوئی ہو تو آپ کیسے روکتے؟ کسی نے جابر سے کہا تو جناب جابر نے جواب دیا كنا نعزل والقرآن ينزل، ہم اس دور میں عزل کرتے تھے اور کرتے رہتے تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ کی وحی اترتی رہتی تھی اور اللہ کی وحی ہر اس غلط طریقے سے روکتی تھی جو خفیہ طور پر ہوتا، اس سے روکتی، کیونکہ دین بن رہا، شریعت بن رہی، تو اگر یہ معاملہ ممنوع ہوتا، حرام ہوتا، تو اللہ کی وحی ضرور اس کا ذکر کرتی۔ اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا، یہ خبر آپ کو ہو چکی تھی کہ صحابہ عزل کرتے ہیں، اور پچھلی حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اس کی اطلاع تھی تو آپ منع نہیں فرمایا، اور قرآن نے بھی نہیں روکا۔ معنی عزل جائز ہے، جو اس کی حکمت یہ مسئلے تھے وہ ہم نے عرض کر دی، تو عزل جائز ہے، یعنی عارضی منع حمل کی تدبیر انسان اختیار کر سکتا ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ عزل جو ہے یہ زندہ درگور کرنے کا دوسرا نام، کہ لوگ جاہلیت میں اپنی بچیاں پیدا ہونے کے بعد زندہ قبر میں دفن کر دیتے، تو جو شخص عزل کرتا ہے وہ اپنی بچی کو وہ زندہ درگور کر رہا ہے، یہ زندہ درگوری کی دوسری شکل، حالانکہ نہیں، بڑا فرق ہے۔ وہ بچی تو پیدا ہو چکی، نفس دنیا میں آ چکا ہے، اسے مارنا اور زندہ درگور کرنا ناجائز اور باطل اور کبائر میں سے، لیکن یہ تو نفس ابھی دنیا میں نہیں آیا اور نہ اس کا کوئی نام و نشان۔ آپ ایک تدبیر کر رہے ہیں اپنی کسی مصلحت کی بنا پر، تو یہود کی بات باطل ہے اور جو اسلام کا نظام ہے وہ حق ہے۔ جی